الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 135 سے لے کر 141 تک کا ترجمہ اور تفسیر جانی۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 142 سے لے کر 152 تک کا ترجمہ اور تفسیر جانیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول عنقریب کہیں گے، السفہاء بیوقوف، من الناس لوگوں میں سے، ما کس چیز نے، ولاہم پھیرا انہیں، عن قبلتہم ان کے اس قبلہ سے، التی جو کہ کانوا تھے، علیہا اس پر، قل کہہ دیجئے، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، المشرق مشرق، والمغرب اور مغرب، یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے چاہے، الی طرف، صراط مستقیم سیدھی راہ کی۔ عنقریب کہیں گے بیوقوف لوگوں میں سے، کس چیز نے پھیرا انہیں ان کے اس قبلہ سے جو کہ تھے اس پر، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے مشرق اور مغرب، ہدایت دیتا ہے جسے چاہے سیدھی راہ کی۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، جعلناکم بنایا ہم نے تمہیں، امتاً امت، وسطاً درمیانی، لتکونوا تاکہ ہو تم، شہداء گواہ، علی اوپر، الناس لوگوں کے، ویکون اور ہوں، الرسول رسول، علیکم تم پر، شہیدا گواہ، وما اور نہیں، جعلنا بنایا ہم نے، القبلۃ قبلہ، التی جو کہ، کنت آپ تھے، علیہا اوپر اس کے، الا مگر، لنعلم تاکہ ہم ظاہر کریں، من کون، یتبع پیروی کرتا ہے، الرسول رسول کی، ممن اس سے جو، ینقلب پھر جاتا ہے، علی اوپر، عقبیہ اپنی ایڑیوں کے، وَإِنْ اور یہ کہ، کانت ہے، لکبیرۃً البتہ بات بڑی، الا مگر، علی اوپر، الذین ان لوگوں کے، ہدی اللہ جنہیں ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے، وما اور نہیں، کانا ہے، اللہ تعالیٰ، لیضیع کہ ضائع کرے، ایمانکم ایمان تمہارے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، بالناس لوگوں پر، لرعوف البتہ رفاقت والا، رحیم رحم فرمانے والا ہے۔ اور اسی طرح بنایا ہم نے تمہیں امت درمیانی، تاکہ ہو تم لوگوں پر گواہ، اور رسول ہوں تم پر گواہ، اور نہیں بنایا ہم نے قبلہ جس پر آپ تھے، مگر تاکہ ہم ظاہر کریں کون پیروی کرتا ہے رسول کی، اس سے جو پھر جاتا ہے اوپر اپنی ایڑیوں کے، اور یہ کہ البتہ بات ہے بڑی، مگر اوپر ان لوگوں کے جنہیں ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ضائع کرے ایمان تمہارے، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر البتہ رفاقت والا، رحم فرمانے والا ہے۔ قد تحقیق، نرا دیکھا ہم نے، تقلبا پھیرنا، وجہک چہرہ آپ کا، فی السماء آسمان کی طرف، فلنولینک پس پھیر دیں گے ہم آپ کو، قبلۃ قبلہ، ترضاها کہ پسند ہے آپ کو وہ، فولی پس پھیر لو، وجہک چہرہ اپنا، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی سمت، وحیث ما اور جہاں کہیں، کنتم ہو تم، فولو
پس پھیر لو وجوہکم چہرے اپنے شطرہو اس کی طرف وَإِنَّ اور بے شک الذین جو لوگ اوتو دیے گئے الکتاب کتاب لیعلمون البتہ جانتے ہیں انہو یہ کہ وہ الحق حق ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے وما اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالی بغافل بے خبر عما اس پر جو یعملون وہ کرتے ہیں۔ تحقیق دیکھا ہم نے پھیرنا چہرہ آپ کا آسمان کی طرف، پس پھیر دیں گے ہم آپ کو قبلہ کہ پسند ہے آپ کو وہ، پس پھیر لو چہرہ اپنا مسجد حرام کے سمت، اور جہاں کہیں ہو تم پس پھیر لو چہرے اپنے اس کی طرف، اور بے شک جو لوگ دیے گئے کتاب البتہ جانتے ہیں یہ کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بے خبر اس پر جو وہ کرتے ہیں۔ وَلَئِنْ اور البتہ اگر اتیتا آپ لائیں الذین ان لوگوں کے پاس اوت الکتاب جنہیں دی گئی کتاب بکلی ہر طرح کی آیتن نشانی ما نہیں تبعو پیروی کریں گے قبلتک آپ کے قبلہ کی وما اور نہیں ہے انت آپ بتابعین پیروی کرنے والے قبلتہم ان کے قبلہ کی وما اور نہیں ہے بعضہم بعض ان کے بتابعین پیروی کرنے والے قبلۃ بعض بعض کے قبلہ کی وَلَئِنْ اور البتہ اگر اتبعت آپ پیروی کریں اہواءہم ان کی خواہشات کی من بعد ما بعد کے جاءک آ چکا آپ کے پاس من العلم علم سے انک بے شک آپ اذن تب لمن الظالمین البتہ ظالموں سے ہوں گے۔ اور البتہ اگر آپ لائیں ان لوگوں کے پاس جنہیں دی گئی کتاب ہر طرح کی نشانی نہیں پیروی کریں گے آپ کے قبلہ کی، اور نہیں ہے آپ پیروی کرنے والے ان کے قبلہ کی، اور نہیں ہے بعض ان کے پیروی کرنے والے بعض کے قبلہ کی، اور البتہ اگر آپ پیروی کریں ان کی خواہشات کی بات کہ آ چکا آپ کے پاس علم بے شک آپ تب البتہ ظالموں سے ہوں گے۔ الذین وہ لوگ کہ آتیناہم عطا کی ہم نے انہیں الکتاب کتاب یعرفونہ پہچانتے ہیں اسے کما جیسا کہ یعرفون پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹوں کو وَإِنَّ اور بے شک فریقاً ایک گروہ منہم ان میں سے لیکتمون البتہ چھپاتے ہیں الحق حق کو وہم اور وہ یعلمون جانتے ہیں۔ وہ لوگ کے عطا کی ہم نے انہیں کتاب پہچانتے ہیں اسے جیسا کہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، اور بے شک ایک گروہ ان میں سے البتہ چھپاتے ہیں حق کو اور وہ جانتے ہیں۔ الحق حق ہے من ربی کا آپ کے رب کی طرف سے، فلا پس نہ تکونن ہونا من الممترین شک کرنے والوں سے، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے پس نہ ہونا شک کرنے والوں سے۔ وَلِكُلٍّ اور واسطے ہر ایک کے وجہتن رخ کرنا ہے ہوا وہ مولیہا ادھر پھرتا ہے فاستبقوا پس تم آگے نکل جاؤ الخیرات نیکیوں میں اینما جہاں کہیں تکونو ہو تم یاتی لے آئے گا بکم اللہ تمہیں اللہ تعالی جمیعا سب کو ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی اوپر کلی ہر ایک شیئن چیز کے قدیر قدرت رکھتا ہے۔ اور واسطے ہر ایک کے ہے رخ کرنا وہ ادھر پھرتا ہے پس تم آگے نکل جاؤ نیکیوں میں جہاں کہیں ہو تم لے آئے گا تمہیں اللہ تعالیٰ سب کو بے شک اللہ تعالیٰ اوپر ہر ایک چیز کے قادر ہے۔ امین حیث اور جہاں سے خرجتا
نکلیں آپ، فولیں پس پھیر لو، وجہ کا چہرہ اپنا، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، لَلْحَقُّ البتہ حق ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ تعالی، بغافل بے خبر، عما اس پر جو، تعملون تم کرتے ہو۔ اور جہاں سے نکلیں آپ، پس پھیر لو چہرہ اپنا مسجد حرام کی طرف، اور بے شک وہ البتہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بے خبر اس پر جو تم کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ اور جہاں سے، خرجتا آپ نکلیں، فولی پس پھیر لو، وجہ کا چہرہ اپنا، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وحیث ما اور جہاں، کنتم ہو تم، فولو پس پھیر لو، وجوہکم چہرے اپنے، شطرہ اس کی سمت، لئلا تاکہ نہ، یکونا رہے، للناسی لوگوں کے لیے، علیکم تم پر، حجتن کوئی دلیل، الا مگر، الذین جو لوگ، ظلموا ظالم ہیں، منہم ان میں سے، فلا پس نہ، تخشوہم ڈرو ان سے، واخشونی اور ڈرو مجھ سے، وَلِأُتِمَّ اور تاکہ پوری کروں، نعمتی اپنی نعمت، علیکم تم پر، وَلَعَلَّکُمْ اور تاکہ تم، تہتدون ہدایت پاؤ۔ اور جہاں سے آپ نکلیں، پس پھیر لو چہرہ اپنا مسجد حرام کی طرف، اور جہاں ہو تم، پس پھیر لو چہرے اپنے اس کی سمت، تاکہ نہ رہے واسطے لوگوں کے تم پر کوئی دلیل، مگر جو لوگ ظالم ہیں ان میں سے، پس نہ ڈرو ان سے، اور ڈرو مجھ سے، اور تاکہ پوری کروں اپنی نعمت تم پر، اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ کما جیسا کہ، ارسلنا بھیجا ہم نے، فیکم تم میں، رسولاً رسول، منکم تم میں سے، یتلو تلاوت کرتا ہے، علیکم تم پر، آیاتنا ہماری آیتیں، ویزکیکم اور پاک کرتا ہے تمہیں، ویعلمکم اور سکھاتا ہے تمہیں، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، ویعلمکم اور سکھاتا ہے تمہیں، ما لم جو کچھ کہ نہیں، تکونو تھے تم، تعلمون جانتے، جیسا کہ بھیجا ہم نے تم میں رسول تم میں سے، تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیتیں، اور پاک کرتا ہے تمہیں، اور سکھاتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت، اور سکھاتا ہے تمہیں جو کچھ کہ نہیں تھے تم جانتے۔ فَاذْکُرُونِی پس ذکر کرو میرا، اذکرکم میں ذکر کروں گا تمہارا، واشکروا لی اور شکریہ ادا کرو میرا، ولا اور نہ، تکفرون نہ شکری کرو۔ پس ذکر کرو میرا، میں ذکر کروں گا تمہارا، اور شکریہ ادا کرو میرا، اور نہ شکری کرو۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ جب حکم آنے پر تم بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھنی شروع کرو گے تو لوگوں میں سے بیوقوف یعنی یہود اسی طرح کا واویلا کریں گے کہ انہیں یعنی مسلمانوں کو ان کے اس قبلہ سے جس پر پہلے تھے کس چیز نے پھیر دیا ہے، کیونکہ مدینہ طیبہ پہنچ کر آپ علیہ السلام 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے تھے۔ اس کی کیا حکمت تھی، یہ سارا بیان آگے آ رہا ہے۔ اب صرف اتنا کہا جا رہا ہے کہ آپ ان بیوقوفوں سے کہہ دیں بات سمت یعنی مشرق یا مغرب کی نہیں بلکہ حکم الہی کی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا
وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرعوف رحيم۔ اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط، درمیانی امت، معتدل امت بنایا ہے تاکہ تم دنیا پر اللہ تعالیٰ کی توحید کے اور آخرت میں سابقہ امتوں اور ان کے انبیاء کے گواہ بنو، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ، یعنی تمہیں توحید کے متعلق بتانے والے۔ اور آخرت میں جب کفار اپنے اپنے انبیاء کی دعوت و تبلیغ کا انکار کریں گے تو تم انبیاء کے حق میں گواہی دو گے کہ یا اللہ پاک انبیاء سچے ہیں اور یہ کفار جھوٹے ہیں۔ تو کفار کے اعتراض پر کہ یہ لوگ تو ہمارے دور میں تھے ہی نہیں، تو تم کہو گے کہ یا اللہ ہمیں تیرے قرآن اور تیرے رسول نے بتایا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے یا اللہ پاک واقعی میرے امتی سچے ہیں، میں نے انہیں سابقہ انبیاء کے متعلق بتایا تھا۔ مدینہ شریف پہنچنے پر کچھ عرصہ کے لیے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کیا گیا۔ اس کی غرض بیان کی گئی ہے تاکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پھرنے والوں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پھرنے والوں کو ظاہر کیا جائے۔ لِنَعْلَمَ کے معنی یہاں جاننا نہیں بلکہ ظاہر کرنے کے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی جانتا ہے۔ رہی بات کہ بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا حکم کب نازل ہوا، تو قرآن پاک میں تو اس کے متعلق کوئی حکم نہیں ملتا، تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ شریف کو چھوڑ کر بیت المقدس کو کیسے قبلہ بنا لیا؟ تو گزارش ہے کہ ہر نبی اور رسول کو جب تک نیا قانون شریعت نہیں ملتا وہ سابقہ انبیاء کے شریعت پر چلنے کا پابند ہوتا ہے، جیسا کہ سورۃ الانعام آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہی لوگ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی، پس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہی کے طریقے پر چلیے۔ تو چونکہ انبیاء بنی اسرائیل کچھ عرصہ سے بیت المقدس کو قبلہ بنائے ہوئے تھے، اسی بنا پر مدینہ شریف کے قرب و جوار میں بسنے والے یہودیوں اور عیسائیوں نے باوجود شرق و غرب کا اختلاف ہونے کے بیت المقدس کو ہی قبلہ بنایا ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تحویل قبلہ کا حکم ملنے تک سابقہ انبیاء کرام سے مطابقت کے لیے اسی پر عمل کیا، جبکہ دلی طور پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام خانہ کعبہ شریف ہی کو قبلہ بنانے کے متمنی تھے، اس لیے کہ خانہ کعبہ شریف سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک اور پھر بیت المقدس کی تعمیر تک باقی انبیاء کا بھی قبلہ رہا ہے۔ اس لحاظ سے حقیقی قبلہ اول خانہ کعبہ شریف ہی ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو بنایا گیا وہ مکہ شریف میں ہے۔ اب اس حکم کے آ جانے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو تشویش ہوئی کہ جو صحابہ وفات پا چکے ہیں یا زندہ ہیں ان کی پہلی نمازوں کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ضائع نہیں جائیں گی۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما اللہ بغافل عما يعملون۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ شریف کے قبلہ بننے کی آرزو رکھتے تھے، اسی کے تحت آپ علیہ الصلوۃ والسلام وحی کے انتظار میں بار بار آسمان کی طرف دیکھتے کہ کب اس کے متعلق حکم آئے گا۔ اس نقشے کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ انور آسمانوں کی طرف بار بار اٹھانا دیکھ رہے ہیں، تو ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف پھیر لیں۔ جہاں یہ واقعہ پیش آیا اب وہاں مسجد قبلتین بنی ہوئی ہے،
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بمعا صحابہ کے آدھی نماز ادا کر چکے تھے کہ جبریل امین تبدیلی قبلہ کا حکم لے آئے۔ آپ علیہ السلام نے حالت نماز ہی میں اپنا رخ انور بیت المقدس سے کعبہ شریف کی طرف پھیر لیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے بھی اپنے ایڑیوں پر پھر کر اپنا رخ اسی سمت کر لیا جدھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ پھیرا تھا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی اطاعت و اتباع کا جذبہ تھا۔ کسی نے پوچھا نہیں کہ ایسا کیوں ہوا ہے، جب ایک بار مان لیا تو پھر پوچھیں کیوں؟ تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اسی کی طرف دوران نماز منہ پھیر لیا کرو۔ مسلمان دنیا کے جس کونے میں بھی ہوں ان میں یہ یکجہتی کا نشان ہے، اور اہل کتاب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق یہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے کرتوتوں سے بے خبر نہیں۔ اگرچہ آپ ہر طرح کی نشانیاں لے آئیں، وہ ماننے والے نہیں، کیونکہ ضد کا علاج نہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا اتَّبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ کیونکہ یہود کی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مخالفت تو حسد و عناد کی بنا پر ہے، اس لیے دلائل تو ان پر اثر انداز نہیں ہوتے، لہٰذا کسی دلیل پر بھی وہ اپنے اس قبلہ کو جو وہ اپنے گروہی تعصبات کی بنا پر اپنائے ہوئے تھے نہیں چھوڑیں گے۔ یقیناً آپ ان کے قبلہ کو اختیار نہیں کر سکتے، ایک تو اس لیے کہ ان کا کوئی ایک قبلہ نہیں ہے بلکہ مختلف قبلے ہیں۔ یہود کا قبلہ صخرہ بیت المقدس ہے اور عیسائیوں کا قبلہ بیت المقدس کی شرقی جانب ہے، تو کسی ایک گروہ کے قبلے کو اختیار کر کے آپ ایک ہی گروہ کو راضی کر سکیں گے، باقی پھر اختلاف کریں گے، معاملہ تو پھر وہیں کا وہیں رہے گا۔ دوسرا، آپ لوگوں کی خواہشات پر چلنے کے پابند نہیں بلکہ آپ وحی الہی کے پابند ہیں، اسے چھوڑ کر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو یہ ظلم ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اہل کتاب اسے اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے کہ اسے ان کے پہچاننے میں شک و غلط فہمی نہیں ہوتی۔ یہ عرب کا محاورہ بھی ہے کہ جس چیز کو وہ یقینی اور حتمی طور پر جانتے ہوں اس کے متعلق یہی کہتے ہیں کہ فلاں اسے بیٹوں کی طرح جانتا اور پہچانتا ہے، مگر اس کے باوجود ان کا ایک گروہ حق کو چھپانے کے در پہ ہے اور وہ جان کر ایسا کر رہے ہیں، لہٰذا آپ ان کی پرواہ نہ کریں۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ حق وہی ہے جو آپ کے رب کی طرف سے ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو خانہ کعبہ شریف کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا ہے تو پھر شک کس بات کا ہے؟ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ زندگی گزارنے کے لیے ہر کوئی کچھ مشاغل اور دلچسپیاں رکھتا ہے اور اس کا دھیان انہی کی طرف رہتا ہے۔ تم نے چونکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے لہٰذا اپنا رخ نیکیوں کی طرف کر لو جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، اور انہی میں اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، صرف مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرنا ہی نیکی نہیں بلکہ اس کے احکام کے مطابق اپنے ارادہ اور اختیار سے نیک اعمال اپنانا ہے، لہٰذا تم ان میں آگے نکل جاؤ۔ جہاں کہیں بھی تم ہوئے اللہ تعالیٰ تم کو اکٹھا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ دشوار نہیں، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ آپ جہاں بھی ہوں جب نماز کی ادائیگی کا وقت آئے تو اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کر لیں، یہی آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ قبلہ کی طرف منہ پھیرنے کا حکم 3 مرتبہ آیا ہے، اس کی کئی علتیں ہیں۔ ایک تو نسخ سابقہ احکامات کا پہلا موقع تھا تو اسے لوگوں کے دلوں میں راسخ کرنا تھا۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی اور خواہش تھی جسے بیان فرما دیا گیا۔
تیسرے، اہل ملت اور صاحب دعوت کے لیے ایک مستقل مرکز لازمی ہے، اس لیے اس بات کا اعادہ کیا گیا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ چونکہ اہل کتاب کی کتابوں میں امت محمدیہ کا قبلہ خانہ کعبہ شریف لکھا ہوا ہے، اور اہل کتاب یہ نہ کہہ سکے کہ نمازیں تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں، لہٰذا پھر اس حکم کو دہرایا گیا تاکہ ان کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے۔ رہا معاملہ ظالموں کا، تو یہ معاندین تو بطور ضد و عناد کے کہیں گے یہ اپنے آبائی دین کی طرف پھر گیا ہے، لہٰذا اب ان کی باتوں پر دھیان نہ دیں، بلکہ آپ حکم الہی کو سامنے رکھیں۔ ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، ان کی باتوں کی پرواہ مت کرو۔ انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ نعوذ باللہ محمد نے ہمارا قبلہ اختیار کر لیا ہے، ہمارا طریقہ اور دین بھی اختیار کر لے گا۔ جو حکم میں دوں اس پر چلتے رہو تاکہ تم پر تمام نعمت ہو۔ نعمت سے مراد وہی ہے جس سے بنی اسرائیل کو نوازا گیا تھا، مگر انہوں نے نافرمانیوں سے ثابت کر دیا کہ وہ اس قابل نہیں، لہٰذا ان سے سلب کر کے تم کو نوازا جا رہا ہے۔ جس امت کو اقوام عالم کا رہنما اور پیشوا بنایا جائے، یہ منصب اس پر خدا کے فضل و انعام کی تکمیل ہوگی۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 110۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ جس طرح تمہیں پہلے نوازا کہ تم میں سے ہی ایک عظمت والا رسول بھیجا جو تمہارا تزکیہ کرتا ہے، یعنی تمہارے اخلاق سنوارتا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب سکھاتا ہے، یعنی اس کے مسائل بیان کرتا ہے اور سمجھاتا ہے، حکمت سے نوازتا ہے، اور جو کچھ تم پہلے نہیں جانتے تھے وہ سکھاتا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ پس ان نعمتوں پر میرا شکریہ ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو، میرا ذکر کرو۔ ذکر کا مطلب ہر وقت اللہ کو یاد کرنا ہے، اس کی تسبیح و تحلیل تکبیر بلند کرنا، اور شکر سے مراد اس کی دی ہوئی قوتوں اور توانائیوں کو اس کی اطاعت میں صرف کرنا ہے۔ خدا داد قوتوں کو اس کی نافرمانیوں میں صرف کرنا اس کی ناشکری اور کفران نعمت ہے۔ شکر کرنے پر اپنی نعمتوں سے مزید نوازے گا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ اس طرح تمہیں وہ یاد رکھے گا۔